بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے۔ اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے حسینران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے، اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب KPK اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا، خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے، ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے، یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا۔ ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اناب بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب 10 کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا، اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو، اگر اس کا ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے، لیکن ہم آپ کو یہ کہے کہ ہماری طرف سے دیر نہیں، اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا۔ جب ہم نے ایکسس مانگا کہ KPK کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونی چاہیے تھی عمر ایوب کی سربراہی میں، سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی، اسی طرح سندھ کی ہمارے MPA جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے تھی، پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے، کہ اس ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا، تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات، ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں، 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، اس میں 25 سیٹیں KPK کی ہے۔
KPK کی جو 25 سیٹیں 4 ریزرو اور 21 وومن کی، یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے۔ KPK کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے۔ جس کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی۔ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ میں ایک بات کر لوں کہ نہ کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو، اور نہ ہم کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے خلاف عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے۔ نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس KP میں، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے، امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے۔ ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر۔ پاکستان تحریک آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر شہریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہے۔ ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی۔ آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی۔ آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے۔ ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا ایک منٹ سر، آئی ول ٹیک پلیز، ایسے سب نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ جب آپ شنائی صاحب پلیز، آپ سر۔ علی امین نبور صاحب، سیاست ہے، اس میں اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ آپ کی پارٹی کے اندر اگر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید KP میں PTI کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے رہے۔ یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں۔ ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فریونیت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سر سوال تو یہ کہ تحریک کے حوالے سے، دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% ٹینور جو ہے اسلام آباد میں گزرا، آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے، خیبر پختونخوا جل رہا ہے، آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر، آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں، سوال کا سانحہ ہوا، آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹس دیکھ لو، باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں
کہ پختونخوا کے اس 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی. آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ, ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ, قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق, اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں, بغیر ٹیکس بڑھائے. پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے. ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا, آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس میں دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑا بجٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے. اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ, اب وہ چلے گئے ہیں 129 ارب پہ, ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں, مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے, شہروان سے. اور چلا دوسری بات یہ کر دوں میں, یہ دوسری بات اس کی. جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ, حق بولو, سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں, کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی, وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM-1. اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے, ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو, ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا, آپ کے اداروں کے اوپر, آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنے مقابلے کیے, کتنے حملے ہم نے ان کے پسپا کیے, کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے, آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کرم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کرم کا. کرم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کرم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان سے اس طرف آئے ہیں, کس کی نااہلی ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں. لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کا اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے آخری دہشت گرد تک. ہمارا مقابلہ جاری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں, ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نہ یہ دہشت گردی تھی,
نہ ہی آپ کے ڈرون حملے تھے، نہ ہی آپ کے یہ خودکش حملے تھے، اور نہ ہی وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں کبھی ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو، اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے، بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کہیں لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو، آپ بھی ایڈ کر لیا کرو. جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی میں لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے، ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم نے مقابلہ جیت لیا، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے، ہم نے بھی ساتھ دیا ہے، عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو تو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو، کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ کی طرف سے بتا رہا ہوں، آپ یہ چلا دے رہا ہوں، اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے، میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق، ہماری عوامی سروے کے مطابق 93% ہے. تو بھائی جان ذرا یہ باتیں وہاں پہ کیا کرو تھوڑی سی. ہمارے پہ سوال کی اجازت ہوتی ہے. ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، ملک پہ فسائیت ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. آپ جا کے سوال نہیں کرتے شہباز شریف سے، مریم نواز سے کہ تم نے پنجاب میں جو وتیرہ اٹھایا ہوا ہے، تم ایک خاتون ہو، تم لوگوں کے گھروں میں پولیس کو گھسوا کے ان کی فیملی کی تذلیل کروا رہی ہو، تم کہاں سے بات کرتی ہو ہیومن رائٹس کی، تم کہاں سے جمہوریت کی بات کرتی ہو؟ یہ سوال تو کیا کریں ان سے. یہ ساری فسائیت کون کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ان سے یہ سوال کیا کرو. دیکھو ایک دن مرنا بھی ہے سب نے یار، اللہ کو جواب نہیں دینا. کچھ کر لیا کرو، ابھی نہیں کرتے ہو میرے پوائنٹ چلا دینا، پھر میرا حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا. تو چلو اب آپ جواب دے دے کر اپنی نہیں ہے ضرورت تو پوچھ لینا. ٹھیک ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ واقعی بڑی سیریس کوششیں ہو رہی تھی اس حکومت کو گرانے کی. کون کوششیں کر رہا تھا؟ کہ سیاسی سطح پہ یہ کوششیں ہو رہی تھی؟ جو پارٹیاں ملوث ہیں، گورنر ہے، کس قسم کی کوشش ہو رہی تھی؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا، آج بڑا اجلاس تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ مفاہمت کا پیغام بھی جائے گا، لیکن لڑائی کا پیغام جا رہا ہے. پھر ریاست کے ساتھ یا ویسے سب کے ساتھ کیا مفاہمت کا راستہ بھی اپنایا جائے گا؟ کیا آپ